پھر فرمایا وَفِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، اگر تم امیر ہو مالدار ہو، امیری کی حالت ہے مالداری کی حالت ہے، تو اس وقت بھی اللہ کو نہ بھول جانا، بلکہ اس وقت میں بھی تم اللہ کو یاد کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وَفِي الْفَقْرِ، اور غریبی کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرو، مالداری کی حالت میں بھی اور غریبی کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرو۔ پھٹے حال ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، غریبی کا عالم ہے، تو ایسے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرو، اور اگر اللہ میری دے دے تو ایسے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرو۔ وَفِي الصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ، اور فرمایا کہ جب تم صحیح سالم ہو، تندرست ہو، کوئی بیماری تمہارے پاس نہ ہو، تب بھی تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وَالسَّقَمِ، اور جب کبھی تم بیمار ہو جاؤ تو بیماری کی حالت میں بھی تم اللہ کو یاد کیا کرو۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔ بعدہ ان جن کو بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آمین۔ پچھلے جمعے میں اللہ رب العالمین کے ذکر کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اور اس میں نے پھر یہ بتایا تھا کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ اس کو خود اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرا ذکر جو ہے یہ سب سے بڑی چیز۔ اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کو پچھلے ہفتے بتائی، اور اسی تعلق سے کچھ باتیں آج انشاءاللہ پھر سے آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ کتنی اہمیت اور فضیلت اور زبردست چیز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس نے دل بنایا اسی نے ہمیں یہ بتایا کہ دل کا سکون اللہ کے ذکر کرنے میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
خبردار یاد رکھنا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان یہ اللہ کے ذکر میں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذکر کرنے سے ہمیں سکون ملتا ہے، ذکر کرنے سے ہمارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، تو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، جو بھی ان کو دعائیں یاد ہیں، جو بھی کلمات ان کو یاد ہیں، یا جو بھی چیزیں ان کو یاد ہیں، جس انداز میں بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے ہیں، کرتے ہیں۔ پھر جب ہم قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے ایمان والے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ڈر کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں دونوں قرآن کریم کی آیت ہے، پہلی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور دوسری آیت ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل کانپ اٹھتے ہیں۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب دل میں ڈر ہوگا تو سکون نہیں ہوگا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، دل میں اگر ڈر ہے تو سکون نہیں ہوگا، اور اگر سکون ہوگا تو ڈر نہیں ہوگا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور ذکر کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے ایک آیت کے اندر کہ ذکر سے سکون ملتا ہے، اور دوسری آیت میں کہہ رہا ہے کہ ذکر جب کیا جاتا ہے تو دل کانپ اٹھتے۔ عجیب معاملہ نہیں لگتا ہے کچھ آپ لوگوں کو کہ یہ کیسے دریا کے دو کناروں کو ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جب دل میں ڈر ہوگا تو سکون نہیں ہوگا، اور سکون ہوگا تو ڈر نہیں ہوگا۔ ایک آیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ذکر سے سکون ملتا ہے، اور دوسری آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ذکر سے دل کانپ اٹھتے ہیں ایمان والے جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے۔ دو عجیب چیزیں، آپ کو لگے گا یہ کیا شروع ہو گیا، یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں ڈر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، سارے ڈر ایک طریقے کے نہیں ہوتے، یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے، سارے ڈر ایک طریقے کے نہیں ہوتے۔ انسان اپنے باپ سے بھی ڈرتا ہے، استاد سے بھی ڈرتا ہے، لیکن ہر ڈر الگ الگ ہے۔ جنگلی جانوروں سے بھی ڈرتا ہے، شیر، سانپ، چیتا، یہ وہ، دشمنوں سے بھی ڈرتا ہے، لیکن سارے ڈر ایک جیسے ہوتے ہیں نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ڈرنے کا ذکر فرمایا وہاں خوف نہیں کہا، خوف نہیں کہا۔ خوف جو ہوتا ہے نا وہ بہت جیسے کسی دشمن سے آپ ڈر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی جنگلی درندہ ہے، جانور ہے، اس سے آپ ڈر رہے ہیں، یہ ہے خوف۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا، وجل کہا، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ تو یہ جو ڈر ہے جس کو وجل کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یہ ڈر ایسا ڈر ہوتا ہے کہ جو کسی کی عظمت اور کسی کی بڑائی اور کسی کی کبریائی کو دیکھ کر انسان کے دل کے اندر ڈر آتا ہے، ایسے ڈر کو وجل کہا جاتا ہے۔ تو انسان جب ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس کی بڑائی اس کے دماغ میں ہوتی ہے، اس کی کبریائی اس کے دل میں ہوتی ہے، تو اللہ کے ڈر سے انسان بھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ڈر نہیں ہے جو انسان دشمن سے ڈرتا ہے، یہ وہ ڈر نہیں ہے جو آپ سانپ سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں، وہ ڈر نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ ڈر ہے۔ یقین کریں کہ اگر یہ والا ڈر آپ کے دل میں آ گیا تو اس ڈر میں بھی آپ کو سکون ملے گا۔ آپ دیکھیں نا کبھی اللہ کو یاد کر کے پڑھ کر دیکھیں، اس کے ڈر سے آپ کانپ رہے ہوں گے لیکن آپ کو اچھا لگے، یہ وہ ڈر ہے جس ڈر سے سکون ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک آیت میں فرمایا کہ دل کو اطمینان ملتا ہے ذکر سے، دوسری آیت میں فرمایا کہ دل ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ جو اللہ کا ڈر ہے نا، اس ڈر کے اندر بھی سکون اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ تو یہ دو چیزیں کلیئر بہت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ دوسری چیز آپ ذکر کے تعلق سے یہ دیکھیں، قرآن کریم کے حوالے سے آیت کریم میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین
आमनु कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालो अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा किया करो। उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, ज़िक्रन कसीरा, और बहुत ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा करो। सिर्फ ये नहीं कहा कि उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, बल्कि फरमाया कि ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करो। तो उज़्कुरुल्लाह तो हम समझ गए कि अल्लाह का जिक्र करना है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा होता क्या चीज है, इसको अभी हम समझेंगे। ज़िक्रन कसीरा क्या चीज है, कि अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करना है। ये सवाल पूछा गया था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। आपको अंदाजा भी नहीं होगा, ये इतने बड़े दर्जे के सहाबी है कि कहीं पर जब मुनाजरा होता था ना, हमारे यहाँ मुनाजरा होता है तो आलिमों को छांटा जाता है कि फला आलिम को भेजो, वो बंदा कट कर लेगा, ऐसे करते हैं ना। सहाबा इकराम के बीच में जब मुखालिफ लोग, किसी भी धर्म के लोग सहाबा इकराम से जब मुनाजरा करने के लिए आया करते थे तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को भेजा। आप समझिए किस लेवल के सहाबी हैं, किस दर्जे के सहाबी हैं, किस लेवल के सहाबी हैं। इतना बड़ा सहाबी सहाबा इकराम के बीच में थे, मुनाजरे के लिए इनको चुना जाता था। जब आते थे लोग कि हमें मुनाजरा करना है साहबा से कि आपका दीन क्यों, आपका इस्लाम क्यों, मैं मुनाजरा करके बताता हूँ। ईसाइयत वाले आए, यहूदियत वाले आए, और दुनिया के अंदर उस टाइम जो धर्म चला करते थे, आ जाओ। तो सहाबा इकराम में से ये मुनाजरे के लिए जाते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला इस दर्जे के साथ इनके सामने ये सवाल आया जो अब मैं आपको सुना रहा हूं कि ये उज़्कुरुल्लाह तो समझ में आ रहा है कि अल्लाह का जिक्र करो, लेकिन जिक्रन कसीरा, खूब जिक्र करो का क्या मतलब होता है? तो ये जवाब देते हैं। इन्होंने जवाब लिखा, इसको इब्न जरीर तबरी ने अपनी किताब के अंदर, तफसीर के अंदर इसको मैंने फरमाया। जिक्रन कसीरा का मतलब बताने का, उज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम बिल्लैलि वन नहार। जिक्रन कसीरा का मतलब ये है कि तुम अल्लाह ताला को इतना याद करो, अल्लाह का इतना जिक्र करो। बिल्लैलि वन नहारी, रात के वक्त में भी अल्लाह को याद किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। वन नहारी, और दिन के वक्त में भी अल्लाह का जिक्र किया करो। वफी सफरी वल हज़री, और जब तुम सफर के दौरान भी चल रहे हो या किसी दूसरे शहर में पहुंचे हुए भी हो, वहां पर भी अल्लाह का जिक्र किया करो। वफिल हज़री, और अगर अपने घर के अंदर, अपने शहर के अंदर भी हो तो वहां पर भी अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह को याद किया करो। जिक्रन कसीरा समझाया जा रहा है, ठीक है। फिर फरमाया, समझाया जा रहा है, ठीक है। फिर फरमाया वफिल गिना वल फखर, अगर तुम अमीर हो, मालदार हो, अमीरी की हालत है, मालदारी की हालत है, तो उस वक्त भी अल्लाह को ना भूल जाना, बल्कि उस वक्त में भी तुम अल्लाह को याद करो और अल्लाह का जिक्र किया करो। वफिल फखर, और गरीबी की हालत में भी अल्लाह को याद करो, मालदारी की हालत में भी और गरीबी की हालत में भी अल्लाह को याद करो। फटे हाल है, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, गरीबी का आलम है, तो ऐसे वक्त में भी अल्लाह को याद करो, और अगर अल्लाह अमीरी दे दे तो ऐसे वक्त में भी अल्लाह को याद करो। वफिस सेहती व सक़मी, और फरमाया कि जब तुम सही सालिम हो, तंदुरुस्त हो, कोई बीमारी तुम्हारे पास ना हो, तब भी तुम अल्लाह का जिक्र किया करो। और जब कहीं बर्री वल बहरी, और अगर तुम खुशकी के रास्ते से जा रहे हो तब भी अल्लाह को याद करो। वल बहरे, और समंदर के रास्ते से जा रहे हो वैसे में भी अल्लाह को याद किया करो। वफिल सिर्रि वल अलानियते, और चुपके भी अल्लाह को याद किया करो। वल अलानियते, और कभी मजलिस में बैठ कर भी अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह को याद किया करो। वाला कुल्ली हालिन, और किसी भी तरह का वक्त तुम्हारे ऊपर से गुजर रहा हो, कैसा भी हाल तुम्हारे ऊपर हो, तुम अल्लाह को याद किया करो। ये समझ आया? जबरदस्त जवाब दिया है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने। पूछने आया था कि उज़्कुरुल्लाह जिक्रन कसीरा क्या चीज है, कि अल्लाह को ज्यादा याद करो, ये क्या होता है? एक जवाब तो ये, अल्लाह को याद कितना करना और कैसे करना है, जिक्रन कसीरा किसको कहते हैं? बहुत याद करना, बहुत याद करना कैसा होता है? दूसरी चीज आप देखें,
کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، خاص طور سے جو فرض عبادت ہے، ان کا ایک ٹائم مقرر ہے، ان کا ایک طریقہ مقرر ہے، ایک ٹائم ہے، ایک لمیٹیشن ہے ان کی۔ مثال کے طور پر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو ایک لمٹ ہے، نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5 وقت کی فرض ہیں، تو یہ ایک لمٹ ہے کہ آپ کو 5 وقت کی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے اندر پھر ایک اور لمٹ اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ فجر میں آپ کو 4 پڑھنا ہے، مغرب میں آپ کو 5 پڑھنا ہے، یہ بھی ایک لمٹ، یعنی ایک تو نماز 5 وقت پڑھنا ہے، پھر اس کے اندر کتنی پڑھنا ہے یہ بھی بتا دی گئی، تو ایک لمٹ ہے اس کی۔ زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے، کب کرنا ہے؟ سال میں ایک بار کرنا ہے، یہ ایک لمٹ۔ دوسری لمٹ یہ کہ صاحب نصاب ہونا چاہیے، آپ کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے، یہ دوسری لمٹ۔ کتنا دینا ہے؟ 2.5% دینا ہے، یہ تیسری لمٹ۔ 8 لوگوں میں سے کسی ایک کو دینا ہے یا 8 کو دینا ہے، یہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے۔ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، 8 تاریخ کو آپ کو احرام باندھنا ہے، 13 تاریخ تک آپ کا حج چلے گا، فلاں جگہ پر جانا ہے، یہ دعا پڑھنا ہے، اس طریقے کے کام، ہر چیز کو آپ دیکھیں نا، سب میں لمٹ ہوگی، آپ کو ایک لمٹ ملے گی۔ لیکن اللہ کا ذکر، اس میں کوئی لمٹ ہے؟ کوئی لمٹ نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، کسی بھی طریقے کی کوئی لمٹ نہیں۔ یہ ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرا، یہاں کوئی لمیٹیشن نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور ذکرا کثیرا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور آگے وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو بکرۃ واسیلا، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ یہ میں پچھلے ہفتے سمجھا چکا ہوں آپ کو، صبح کے وقت اور شام کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں بیان کیا ہے، یہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم، وہی تو اللہ ہے جو تمہاری اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، وہی تو اللہ ہے جو تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد رحمت کو ذکر کرنے کا، رحمت کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ کیوں بیان فرمایا؟ کبھی سوچا آپ نے اس بات پر غور کیا کہ یہاں پر ذکر کا بیان ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ وہی اللہ ہے جو تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، وسبحوہ، اور اس کی تسبیح بھی بیان کرو۔ 2 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی تو اللہ ہے جو تمہاری اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، یعنی اگر یہ 2 کام تم کر لو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں تمہاری اوپر نازل کرنا شروع کر دے گا۔ کو سمجھ 2 چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر رحمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 کام تم کر لو گے کہ اللہ کا ذکر کرنے لگو گے، اللہ کی تسبیح اور صفات کی بیان کرنے لگو گے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تو اللہ اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کرے گا۔ تو اللہ کی رحمت اگر چاہیے تو آپ کو اللہ کا ذکر تو کرنا چاہیے۔ پھر ایک سوال کا ذہن میں آتا ہے کہ آخر اتنا اللہ نے اپنے ذکر پر اتنا لوگوں کو دھیان کیوں دلایا، اتنا زیادہ قرآن کریم کے اندر اور حدیثوں کے اندر کیوں اس کا بیان کیا کہ اللہ کا ذکر کیا جائے؟ وہ جو میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے بات بتائی تھی کہ خشکی میں، سمندر میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، غریبی میں، امیری میں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ تھوڑا غور کر کے انسان جس حالت میں بھی ہو، انسان جس پوزیشن میں بھی ہو، وہ ہر وقت اللہ کی نعمت اور اللہ کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہوگا۔ ہر وقت ہم ابھی یہاں بیٹھے، یہاں پر بھی ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، اللہ کا احسان بھی ہے۔ آپ باہر نکلیں گے تب بھی ہوگا، گھر جائیں گے تب بھی ہوگا، آپ کا کوئی ایک سیکنڈ ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے احسان کے نیچے سے نکل جائیں، اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے نکل جائیں، کوئی ایک منٹ بھی ہے۔
دنیا کو دیکھ لیجیے، آپ اپنے کاروبار کو دیکھیں، ویاپار کو دیکھیں، گھر بار کو دیکھیں، کتنے احسان ہیں اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر۔ آپ چل رہے ہیں، آپ کے پیر صحیح کام کر رہے ہیں، یہ احسان، آپ سانس لے رہے ہیں، یہ احسان، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ احسان، آپ سن رہے ہیں، ہر انسان ہر ٹائم اللہ کے احسانوں کے نیچے دبا، ہر ٹائم کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں جاتا۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا نا، کورونا کے ٹائم تھا، کیا مارا ماری چل رہی تھی آکسیجن کے لیے، کبھی نہیں سمجھ میں آتا اللہ کا کیا احسان ہے ہمارے اوپر، کیا مارا ماری تھی آکسیجن اور سلینڈر اور تمام چیزوں کو لے کر۔ یہ احسان نہیں تو کیا ہے کہ ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں ہمارے، کسی ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ اللہ کے احسان سے نکل نہیں۔ تو جب وہ رب آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو خالی نہیں چھوڑتا، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جاتا جس پر وہ اپنا احسان نہ کرتا ہو، تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہفتے میں ایک بار یاد کرو اس کو، ہفتے میں ایک بار اس کا ذکر کرو، نہیں نا، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم بھی اس کو ہر وقت یاد رکھیں، جب وہ ہمیں یاد رکھتا ہے تو ہم بھی اس کو یاد رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کے اندر ذکر کرنے پر اتنا زیادہ ابھارا گیا ہے کہ وہ جب تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چھوڑتا، تمہاری سانسیں، تمہاری دھڑکن، تمہارے خون کی رگوں کے اندر خون کا چلنا، یہ تمام چیزیں اس کی طرف سے ایک سیکنڈ کے لیے وہ تمہیں نہیں چھوڑتا کہ اس کا احسان تم سے خالی ہو جائے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس کو ہمیشہ یاد کریں۔ اس لیے بتایا گیا کہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کثیرہ کہا گیا۔ اچھا، یہ دو کام کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں ہی تو ہوں جو تمہارے اوپر اپنی رحمتیں حاصل کرتا ہوں، یعنی یہ دو کام کرو گے تو میری رحمت تمہارے اوپر بنی رہے گی۔ اب آگے کی چیز سنو، یہ بڑے مزیدار ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ هو الذی یصلی علیکم، آگے اللہ فرماتا ہے وَمَلَائِکَتُهُ، اللہ اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جن کے لیے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کرتا ہے۔ اب مجھے ایک بات آپ بتائیے کہ آیت کے اندر اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کرتا ہے، بات کافی تھی۔ اللہ کی رحمت اگر کسی کے اوپر ہو جائے اس کو پھر اور کیا چاہیے؟ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ فرشتے بھی تمہارے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس سے رحمت تھوڑا دیر اور ذکر کرتا ہے، بڑی تیری پاکی بیان کرتا ہے، بڑی تیری تسبیح بیان کرتا ہے، ہر وقت بس میری یاد میں رہتا ہے اللہ تو اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو فرشتے اگر نہیں بھی کہتے تو اللہ تو بھیج ہی رہا تھا نا، اور اللہ کی رحمت آ جائے تو پھر ضرورت بھی کسی چیز کی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے فرشتوں کا بھی ذکر فرما دیا ساتھ میں کہ اللہ تو رحمت کرتا ہے لیکن فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا ذکر کیوں ہے؟ اس کو آپ مثال سے یوں سمجھو کہ ایک بادشاہ ہے اور وہ اپنی رعایا میں سے کسی سے بڑا خوش ہے، اس کی کسی کام کرنے کی وجہ سے بہت خوش ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی آدمی سے بادشاہ خوش ہوتا ہے تو اس کے جو ہواری مواری اور درباری اور جو آس پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، بعد میں شاباشی اور دیتے ہیں، اچھا کام کیا، اچھا سلامت، بڑے خوش تھے آپ۔ اور اگر بادشاہ کسی آدمی سے ناراض ہو جائے تو پھر درباریوں کی ہمت نہیں پڑتی اس کے پاس بھی جانے کی، کہیں میرے پاس جانے کی وجہ سے بادشاہ مجھ سے بھی ناراض ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب سمجھو آئے، اللہ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی تو اللہ ہے جو اپنی رحمتیں تمہاری اوپر نازل کرتا ہے۔ جب فرشتوں نے دیکھ لیا کہ اللہ اپنی رحمتیں بندے کے اوپر نازل کرے گا کیونکہ اللہ نے تو جو کام بتائے تھے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو فرشتوں نے دیکھا تو فرشتے بھی اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو وہ بندہ ہے جس سے بادشاہ خوش ہے، تو بادشاہ خوش ہے تو درباری بھی خوش رہتے ہیں۔ یہ تو وہ ہے جس سے اللہ خوش ہے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں بھی اب اس کے لیے دعا کرتا ہوں، تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا۔ تو یہ ہے اللہ کا ذکر، سمجھے آپ اس کو۔ ایک تیسری آیت دیکھتے ہیں ذکر کے تعلق، اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں
واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ دو چیزیں ہیں، سمجھ۔ پہلی چیز، زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا۔ زمین آسمان خود سے نہیں آئے، زمین آسمان رات دن یہ خود سے نہیں آتے، ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ جب ان کو پیدا کیا گیا ہے تو ان کا پیدا کرنے والا کوئی ہوگا، جا رہا ہے دماغ میں؟ ہاں، تبھی آگے کہا گیا لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل سے کام لیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ تو جب یہ خود سے نہیں آئے، ان کو پیدا کیا گیا، تو ان کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہوگا، تو جو ان کا پیدا کرنے والا ہوگا وہی خالق ہوگا۔ تو آپ ان پر غور کر کے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا آیت کے لاسٹ میں عقل مند کا لفظ لایا اس لیے گیا ہے، آپ غور کریں اس پر، پہنچے وہاں۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب زمین آسمان، رات دن، چاند سورج، ستارے، جو بھی چیزیں ہیں یہ ساری پیدا کی گئی ہیں، ان کا بنانے والا کوئی اور ہے۔ جب یہ ساری پیدا کی گئی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو پیدا کی گئی ہیں تو پھر یہ خالق کیسے ہو سکتی ہیں، یہ رب کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ تو خود پیدا کی گئی، کچھ آ رہا ہے دماغ میں؟ جب یہ خود پیدا کی گئی ہیں تو یہ عبادت اور پوجنے کے لائق کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ تو خود پیدا کی گئی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں یہی فرمایا کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، آپ عقل لگائیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ، وہی لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما، عقل مند لوگ کون ہیں؟ بتایا جا رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ قیاما، کھڑے ہو کر، وقعودا، اور بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تین چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر۔ کون لوگ؟ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر تین چیزیں بتانے کا کیا ضرورت تھی؟ ایسے ہی کہہ دیا جاتا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، یہ تین چیزیں بتائی گئی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ انسان کی زندگی میں ان تین چیزوں کے علاوہ کچھ ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یا تو آدمی کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا، تو ان تین چیزوں میں سے کوئی، یہی تین چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، یا تو آدمی کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھتا ہے، یا لیٹتا ہے۔ اسی لیے تین چیزوں کا ذکر کیا گیا، کسی چوتھی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا، اور نہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، تین ہی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ یا تو آپ کھڑے ہوں گے، یا بیٹھے ہوں گے، یا لیٹے ہوں گے۔ اس لیے یہاں تین چیزوں کا ذکر کیا۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، ان تینوں حالتوں میں ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کریں، اگر آپ بیٹھے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کریں، اگر آپ لیٹے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں۔ اس پر میں ایک حدیث سناتا ہوں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله، من قعد مقعدا لم يذكر الله، جو آدمی کسی جگہ پر بیٹھا، بہت غور سے سن لینا حدیث کو، جو آدمی کسی جگہ پر بیٹھا، لم یذکر اللہ فیہ، اور وہ بیٹھا رہا لیکن اس بیٹھنے کے دوران اس نے ایک بار بھی اللہ کا نام نہ لیا، ایک بار سبحان اللہ اس کی زبان سے نہ نکلا، الحمدللہ نہ نکلا، اللہ کا کوئی ذکر نہ کیا، کوئی کلمات اس نے زبان سے نہ دہرائے، کوئی دعا نہ پڑھی، فرمایا کانت علیہ من اللہ طریقا، اللہ رب العالمین کے پاس جب کل قیامت کے دن جائے گا تو اپنے اس بیٹھنے پر بھی افسوس کرے گا۔ کہتے ہیں یار جیسے کوئی کام بگڑ جائے نا تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یار میں گیا ہی کیوں وہاں پر، کہیں چلے جائیں آپ اور پھر کام بگڑ جائے تو آپ کیسے بولتے ہیں کہ میں کہ اس میں گیا کیوں، مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا وہاں پر، مجھے یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، ایسے بولتے ہیں نا جب افسوس ہوتا ہے اپنے اوپر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہاں اس بیٹھنے پر افسوس کرے گا۔ وَمَنِ اسْتَجَعَ مَضْجَعًا، اور اگر کوئی آدمی لیٹا اور اس نے لیٹنے کے دوران بھی اللہ کو یاد نہ کیا، اللہ کا ذکر نہ کیا، لا یذکر اللہ
اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس میں. فرمایا کان علیہ من اللہ ترتن، قیامت کے دن وہ اپنے لیٹنے پر بھی افسوس کرے گا. سوچ کے دیکھو، زندگی گزر گئی، 20 سال 30 سال 50 سال 60 70 سال کی عمر والے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کتنا بیٹھے ہوں گے، کتنا لیٹے ہوں گے، کتنی بار کھڑے ہوئے ہوں گے، کتنی بار چلے ہوں گے. پیارے نبی فرماتے بیٹھنے پر بھی افسوس ہوگا، لیٹنے پر بھی افسوس ہوگا. قیامت کے دن کی میں نے اللہ کے ذکر کے بغیر میں بیٹھا کیوں تھا، اللہ کے ذکر کے بغیر میں وہاں سے اٹھ کیوں گیا تھا. تو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ذکر سے آپ بھاگ نہیں سکتے، ذکر ایسی ہے. آگے اللہ نے کیا فرمایا، جب یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ میں کیا کہتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، کیونکہ عقل والے ہیں، اور عقل والے ہیں اس لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. اللہ نے، دیکھیے ہماری سمجھ میں آئے یا نہیں آئے کہ یہ کیوں بنا، اس کو کیوں بنایا گیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارا وجود کیا ہے، 5 فٹ 6 فٹ کے تو ہم لوگ ہیں، اور اس کے اندر اتنی سی عقل ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی بڑی زمین پہ رہتے ہیں، اتنے سے ہم ہیں، اس کے اندر پھر عقل اتنی، اس عقل کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پھر اور کم. اور آپ اللہ تعالیٰ کی کاریگری سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری، یہ اس کو کیوں بنایا، یہ کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ارے بنایا ہوگا کسی لیے، بنایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ما خلقت هذا باطلا، اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے، تو بس نہیں بنائی ہے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیڑے کیوں بنائے، یہ چوہا کیوں بنایا. ارے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے حساب سے سیٹ کر کے بنائی ہے بھائی. وہ کیڑے نکلے، چوہا اس کو کھا گیا، چوہا نکلا، سانپ اس کو کھا گیا، سانپ نکلا، نیولا اس کو کھا گیا، نیولا نکلا. ارے یہ سب چلتا رہتا ہے، آپ کی نہیں آئے گا سمجھ میں. ہاں آپ دماغ لگا رہے ہیں، ما خلقت هذا باطلا. ایمان والوں کا کام یہ، عقل مندوں کا کام یہ ہے کہ اللہ تو نے دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں. آیت کا آخری ٹکڑا ہے تو غور سے سن لیجیے گا. اللہ فرماتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار. یہی عقل والے، یہی جو اللہ کا ذکر کرنے والے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، یہی لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہتے ہیں سبحانک، اے میرے پروردگار تمام کی تمام پاکی تیرے لیے ہے. فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، آگ کے عذاب سے بچا لے. ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکتے. عذاب تو چھوڑ دیجیے، جہنم کی بھاپ بھی برداشت نہیں کر سکتے. عذاب تو چھوڑ دیجیے، عذاب تو بہت بڑی چیز ہے، جہنم کا عذاب نہیں، جہنم کی بھاپ جو آگ کے ساتھ میں نکلتی ہے نا، گرم گرم لو جس کو بولتے ہیں، بھاپ جس کو بولتے ہیں، وہ بھاپ بھی برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. عذاب تو بہت بڑی بات ہے. اور بھاپ بھی چھوڑ دیجیے، سخت گرمیوں کے موسم میں جو سورج کی دھوپ ہمارے تک آتی ہے، ہمارے اندر تو اس کو بھی برداشت کرنے کی طاقت ہے، اس کو بھی برداشت کرنے کی طاقت ہے. تو اس لیے سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ نے جہنم کے عذاب سے بچا، اس کی بھاپ سے بھی بچا. یہ معاملہ. تو عقل مندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کے لیے. اللہ کے ذکر کے حوالے سے بڑا بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اللہ نے قرآن کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث سمجھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.